یہ ہمارے لیے قطعی آشچर्य کی بات نہیں ہے کہ ذاکر نائک جو کہ ایک بھگوڑے ہیں، بھارتی قانون سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان نے اپنے سے گلے لگایا ہے، سواگت کیا ہے اور اچ سطح پہ سواگت کیا ہے۔ ذاکر نائک صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان پہنچنے پہ وہ جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور خود پورے پاکستان کا یہی حال ہے کہ پتہ نہیں کون سا کھویا ہوا ہیرا پورے پاکستان کو مل گیا ہے۔ جو دہشت گرد جماعتیں پاکستان پہ حملے کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ بھائی یہ شخص جو ہے اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ پاکستان میں امن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے دشمنوں کو شے بھی دیتے ہو، آپ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہو، اور پھر آپ ہم سے پیسہ بھی مانگتے ہو۔ یہ تھوڑا نہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، تم اپنے پاپا چن لو بیٹا، اور اگر بھارت کو پاپا مانتے ہو پھر بیٹے کی طرح رہو، آرام سے گھر میں رہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ جہاں باپ کو آنکھیں دکھاؤ گے پھر باپ اپنا منہ موڑ لے گا۔ اگر آپ اپنی بربادی کا راستہ خود ہی چننے پہ تیار ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ اگر آپ اپنی بربادی کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بڑے سے بڑا ٹی وی اینکر دیکھ لیجئے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان میں آپ نے بولا فلسطین سے بدتر اسرائیل بتا تو رہا ہے کہ میں آپ پہ اٹیک کر رہا ہوں، آج آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، 4 دن آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ وہی تو بات ہے کہ آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں وہی آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کبھی ریاست پاکستان ہم اپنے پاکستانیوں پہ تجربے کرتی ہے، کبھی ہم سعودی اور امریکن منی کے ساتھ پاکستان کے اندر مدرسے بناتے ہیں، کبھی ان مدرسوں میں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی ہم یونیورسٹی آف نیبراسکا سے ہم کریکولم امپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کریکولم پاکستان کے ینگ لڑکے لڑکیوں کو پڑھایا جائے، ان کو جہادی بنایا جائے اور ان کو سوویت یونین کے اوپر انلیش کر دی۔ ذاکر نائک صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان پہنچنے پہ وہ جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اور خود پورے پاکستان کا یہی حال ہے کہ پتہ نہیں کون سا کھویا ہوا ہیرا پورے پاکستان کو مل گیا ہے۔ لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ وہ مٹی وہاں کی مٹی میں جا کے رل گئی ہے جس مٹی سے اس کا تعلق تھا، یعنی ذاکر نائک اسی مٹی میں جا کے رلے ہیں جو مٹی ان کے لیے بنی ہوئی تھی۔ انفارچونیٹلی اگرچہ یہ مٹی تو بڑی حسین مٹی تھی، بھارت کی دھرتی کی مٹی تھی، مگر پاکستان سے اس مٹی نے اپنے آپ کو جدا کیا، اور اب یہ مٹی جو ہے وہ پاکستان میں جا کے مل گئی ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملے ہیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک عظیم دیش میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ ان کا ویڈیو کلپ دیکھیے۔ میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے کافی گفتگو کی اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح کے بارے میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو الگ ہوا اور قائم ہوا دین کے بنیاد پہ۔ پورے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہے، جو اسلام کے نام پہ جو واحد ملک جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا وہ ہے پاکستان، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور امپلیمنٹ کرے۔ جہاں تک کہ میرا علم ہے قرآن ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پریکٹیکلی قرآن اور جو حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی سفل ہوں۔ تو ذاکر نائک صاحب نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور اسلام کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت گہری باتیں ہوئی ہیں، جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف حرمین شریف کعبہ اور مدینہ کے والی وارث ہوں۔ اس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو منسٹرز ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں جیسے وہ اسلام کی اتھارٹی ہوں۔ اب جو اصل میں اسلام جہاں سے نکلا تھا وہ تو سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، بحرین کا، کویت کا اسلام کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ بڑا نیچرل ہے، کیونکہ ان کا دیش ہے، ان کا دھرم ہے، ان
کی زبان ہے، پیغمبر رسول کریم ان کے نبی ہیں، تو وہ تو ان کو ماڈرن ریفرنسز سے دیکھ لیں گے اور آگے لے کے اجتہاد کے راستے پہ چلتے ہوئے، یعنی ری تھنکنگ کے راستے پہ چلتے ہوئے آگے لے کر چل پڑیں گے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ ہم نے یہ پسند ہم نے کر لی ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں ان تک ایک ایسے شخص جس کے نظریات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ لائنر ہیں، اس کا موقف جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے ہم نے نہیں پوچھا۔ میں تو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال پاکستان کے میڈیا سے ہے کہ میڈیا کیوں ان کو اتنی پروجیکشن کر رہا ہے، کیوں میڈیا ان کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہا ہے، میڈیا کو اس سے کیا ملے گا سوائے۔ اور دیکھیں، ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری فوج کی اتنی قربانی ہے، عوام کی اتنی قربانی ہے، پولیس کی اتنی قربانی ہے، معاشرے میں یہ ہو گیا، اور دوسری طرف آپ ایسے شخص کو لے کے آتے ہیں تو لوگ سوال تو کریں۔ سو آئی ایم ناٹ اے فین آف مسٹر ذاکر نائک. I do not support his ideology, but I have every right to explain and tell people that کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں، جہاں کہہ رہے ہیں، میں ان کو فالو نہیں کر رہا۔ وہ ملیشیا میں ہیں، انہوں نے انڈیا میں کیا کیا ہے، وہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ مجھے جو پرابلم ہے وہ میرا ہے کہ میری عوام، میرے لوگ، میرے پاکستانی جو آلریڈی دہشت گرد جماعتوں اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ریاست پاکستان ہم اپنے پاکستانیوں پہ تجربے کرتی ہے، کبھی ہم سعودی اور امریکن منی کے ساتھ پاکستان کے اندر مدرسے بناتے ہیں، کبھی ان مدرسوں میں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، کبھی ہم یونیورسٹی آف نیبراسکا سے ہم کریکولم امپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کریکولم پاکستان کے ینگ لڑکے لڑکیوں کو پڑھایا جائے، ان کو جہادی بنایا جائے اور ان کو سوویت یونین کے اوپر انلیش کر دیا جائے۔ کبھی ہم وہ کرتے ہیں، کبھی ہم اس طرح کے پینٹ کوٹ ٹائی لگائے بابوؤں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ پاکستان کی جو لڑکیاں ان کی بے حرمتی کرو، ان کو اگنور کرو، ان کے سر پہ ہاتھ نہ رکھو، ان کو اوارڈ نہ دو۔ کبھی ہم یہ کرتے ہیں۔